ریحان خان بنت ارشد خان، آپ کا نکاح ارسلان خالد والمہرس خان کے ساتھ 50 لاکھ حق مہر پر طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، اس نے قدرے سخت انداز میں کہا۔ نکاح تو وہ قبول کر رہی تھی مگر دل میں شدید غصہ اور نفرت لیے ہوئے تھی۔ وہ ارسلان کی زندگی کو عذاب بنانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ارسلان خالد والمہرس خان، آپ کا نکاح ریحان خان بنت ارشد خان سے 50 لاکھ حق مہر پر طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ارسلان کا جی چاہ کے انکار کرتے۔ وہ اس آفت کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر آقا جان کی گھوڑی پر وہ بھی قبول ہے کہہ گیا۔ نکاح نامے پر دستخط ہوئے اور پھر دعائے خیر کی گئی۔ مبارک ہو دولہے صاحب، آپ کنواروں کی فرصت سے نکل گئے۔ ارسلان کے دوست شہریار نے اسے گلے لگا کر مبارکباد دی اور ساتھ چھیڑنا بھی ضروری سمجھا۔ جواباً اسے صرف ایک گھوڑی نصیب ہوئی۔ گھر پر چند دوستوں اور رشتہ داروں کو مدعو کیا گیا تھا کیونکہ صرف نکاح تھا، رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ ارسلان نے اس بات پر شکر ادا کیا کہ وہ حتی الامکان اس لڑکی سے دور رہنا چاہتا تھا۔ بھائی نکاح مبارک ہو۔ رمیشہ نے قریب آ کر مبارکباد دی۔ ارسلان نے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ شکریہ ادا کیا۔ بہت پیاری ہے ریحان، اللہ آپ دونوں کی جوڑی سلامت رکھے، آمین۔ اچانک شہریار ان کے پیچھے آ کھڑا ہوا تو رمیشہ کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ ویسے وکیل صاحب مجھے حیرت ہے، کہاں تو آپ اس نکاح سے انکاری تھے اور کہاں اچانک نکاح کر دیا، پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔ شہریار نے بے ساختہ اپنا کندھا رمیشہ کے کاندھوں سے چھوا دیا تو اس کا دل سمٹ سا گیا۔ کھانا کھا لیا؟ چل پتر نکل، میرے زخموں پر نمک نہ چھڑک۔ 2 نمبر ڈاکٹر، ارسلان نے تلخی سے کہا۔ شہریار کا کہکہ بلند ہوا۔ ریحان خوش شکل اور نازک نقوش والی گندمی رنگت کی حسینہ تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں اور لمبی گھنی پلکیں اس کی خوبصورتی کو مزید نکھارتی تھیں، مگر ارسلان کو ہمیشہ گورا رنگ پسند تھا۔ اس نے اپنی شریک حیات کے لیے بھی گوری چٹی لڑکی کا خواب دیکھا تھا، مگر اللہ نے اس کے نصیب میں گندمی رنگت والی حسینہ لکھ دی تھی۔ شہریار آقا جی سے اجازت لے کر رمیشہ کو چھوڑنے باہر آیا۔ رمیشہ سنجیدگی سے اس کے ساتھ نکلی۔ میرے خیال میں ماما کو فون کر دیتی ہوں، وہ گاڑی بھیج دیں گی، آپ جائیں۔ وہ موبائل نکالنے لگی مگر شہریار نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا اور اس کی کلائی تھام کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھول کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ شہریار نے میوزک آن کر دیا۔ دل کتنا نادان ہے، دل کتنا انجان ہے، گانے کے بول جیسے اس کی دل کی ترجمانی کر رہے تھے، جبکہ رمیشہ کی آنکھوں کا ایک گوشہ بھیگ گیا۔ اس نے میوزک بند کر دیا۔ شہریار نے گھور کر دیکھا اور دوبارہ آن کر دیا۔ آخرکار رمیشہ غصے سے بولی، اینی پرابلم؟ یس، یو آر مائی پرابلم، اسے سنجیدگی سے کہا۔ بات بڑھتی گئی۔ گاڑی تیز رفتاری سے اس کے گھر کے باہر رکی۔ جاؤ، وہ غصے سے بولا۔ رمیشہ اتر گئی تو اس کی ماں بلقیس بانو باہر آ گئی۔ رومی ڈارلنگ، مجھے فون کر دیتی، میں ڈرائیور بھیج دیتی، اس کے ساتھ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ شہریار بدتمیزی سے بولا۔ کیوں؟ آپ کو کیوں جلن ہو رہی ہے؟ بلقیس بانو نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، اپنی حد میں رہو شہریار خان۔ وہ اکڑ کر بولا، نکاح میں ہے یہ میرے، جب چاہوں جہاں چاہوں لے جا سکتا ہوں۔ وہ کہنے لگا، یاد رکھنا تم صرف میری ہو۔ وہ واپس گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ ادھر ریحان کمرے میں داخل ہوئی۔ 2 نمبر وکیل، اب دیکھنا تمہیں میں کیسا مزہ چکھاتی ہوں۔
وہ سیدھا باتھ روم میں گئی اور اس کے شیمپو میں خاص محلول ملا دیا جو اسے بڑی محنت سے تیار کیا تھا۔ اتنے میں ارسلان اندر آ گیا۔ ریحان فوراً دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ابھی تک نکاح کے جوڑے میں تھی۔ ارسلان شاور لینے باتھ روم کی طرف آیا۔ اس نے شیمپو کی بوتل اٹھائی تو عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی۔ سونگھ کر بھویں چڑھائیں اور پلٹا تو دروازے کے پاس ریحان کو دیکھ کر چونک گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کے چوڑے سینے سے آ لگی۔ آنکھیں بند کیے کانپ رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ جواب دو۔ اس کی آواز بلند ہوئی۔ ریحان نے لرزتی آواز میں کہا، نہیں پلیز، میرے نکاح کا جوڑا خراب ہو جائے گا، پورے 25 لاکھ کا ہے، وہ بولی۔ ارسلان نے اسے سر سے پاؤں تک ایک نظر دیکھا۔ اس کا فگر بھی کمال کا تھا۔ ارسلان کا جی چاہا کہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر محسوس کرے۔ یہاں تو ارسلان اور شہریار دونوں ہی شرافت کا مظاہرہ کرتے تھے، لیکن دونوں جانتے تھے کہ ان میں سے کوئی بھی شریف نہیں تھا۔ دونوں کو بے باک خان کا خطاب دیا جاتا تو بالکل درست تھا۔ ڈریس 25 لاکھ کا لے لیا، لیکن شکل تو ویسی ہی ہے، وہ نہیں بدلنے والی۔ نہ جانے کیسے وہ اس کی گندمی رنگت پر چوٹ کر گیا۔ ریحان حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا وہ اس کی گندمی رنگت کی وجہ سے اسے ناپسند کرتا تھا؟ بے اختیار ریحان کی نظر اس کے چوڑے برہنہ سینے پہ پڑی، پھر اپنے ہاتھوں پر جو اس کے سفید سینے پہ رکھے تھے۔ وہ بہت گورا اور خوبصورت تھا۔ اس کے مقابل میں ریحان کا رنگ واقعی کم تھا، لیکن وہ خوبصورت تھی۔ اس کے رنگ میں کشش تھی۔ اس کی آنکھوں میں مخملی سی چمک تھی جو مقابل کو اپنی طرف کھینچتی تھی، لیکن ارسلان کو نہ کھینچ پائی۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ وہ جتنی بھی چلبلی و منہ پٹ سہی، لیکن اپنی بے عزتی کیسے برداشت کرتی۔ الحمدللہ، اللہ نے مجھے بہت خوبصورت بنایا ہے، کسی سے کم نہیں ہوں۔ وہ اپنے جذبات پر قابو پاتے دان پیستے ہوئے بولی، اگرچہ لہجہ ذرا لڑکھڑا گیا تھا۔ مجھے کیا پتا تم کتنی خوبصورت ہو، تم تو مجھے دیکھ چکی ہو، چلو اپنا دیدار بھی کروا دو۔ اس نے اس کے کندھے پہ رکھا بھاری دوپٹہ ایک طرف کیا تو اس کا چہرہ روشن ہوا تھا۔ پاگل ہو گئی ہیں، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ اپنا دوپٹہ درست کرتی نظریں چرا گئی۔ ریئلی؟ وہ ایک آئی برو اٹھا کر بولا، مجھے جانا ہے۔ وہاں سے نکلنے کو ہوئی۔ ہم ایسے کیسے جانے دیں؟ پہلے تمہاری خوبصورتی دیکھوں گا، اس کے بعد فیصلہ کروں گا کہ تمہیں جانے دینا چاہیے یا تم سے خود کو سکون پہنچانا چاہیے۔ وہ نہایت اطمینان سے بات کر رہا تھا۔ آج سے پہلے اس نے اس طرح کی بے باک باتیں نہیں کی تھی۔ چھوڑو مجھے 2 نمبر وکیل، میں جان سے مار دوں گی تمہیں۔ وہ خود کو چھڑاتے ہوئے اسے پیچھے دھکیل کر باہر نکلی، مگر ارسلان نے اس کا دوپٹہ پکڑ کر اپنی طرف ہی کھینچ لیا۔ وہ دوپٹے سمیت اس کی طرف کھینچی چلی آئی۔ جانا ہے تو پہلے بتا کر جاؤ میرے باتھ روم میں کیا کر رہی تھی، ورنہ جیسے مجھے دیکھا ویسے اپنا بھی دیدار کروا کر جاؤ۔ وہ پھر بے باک انداز میں اسے ڈرا رہا تھا۔ بے اختیار ریحان کی نظریں شیمپو کی بوتل پہ جا ٹہلیں۔ ارسلان نے اس کی نظروں کا رخ دیکھا تو سب سمجھ گیا۔ شرم نہیں آتی ایسی فضول حرکت کرتے ہوئے؟ چھوڑو مجھے سنکی پاگل 2 نمبر وکیل۔ وہ اس کی خطرناک تیور دیکھ کر گھبرا گئی، مگر اس کی گرفت سخت ہوئی تو اس کی کلائی میں درد اٹھا۔ ارسلان نے غصے سے اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ تمہیں تو اس شیمپو سے سر سے پاؤں تک رنگوں گا، تب عقل آئے گی۔ وہ اس کے چہرے پر گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے بولا۔ اس نے بوتل ایک ہاتھ سے کھولی اور دوسرے ہاتھ سے اس کی دونوں کلائیاں پکڑ لیں۔ ریحان کی سانس سینے میں اٹک گئی، وہ جیسے مر ہی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ بوتل اس پر انڈیلتا، وہ اس کے سینے سے لگی اور اس کے گال پر لب رکھ دیے۔ ارسلان خان وہیں ساکت رہ گیا، نرم لبوں کا لفظ اپنے گال پر محسوس کرتے وہ ٹھٹک گیا۔
اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی تو ریحام فوراً خود کو آزاد کروا کر دروازے کی طرف بھاگی۔ 2 نمبر وکیل، ہم 21 کی مار ہو تم۔ وہ اس کی طرف پلٹا تو اس کا تولیہ ڈھیلا ہوا جیسے اس نے فوراً سنبھال دیا، جبکہ ریحام چیختی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی بوتل زور سے زمین پر دے ماری۔ توبہ توبہ، اللہ معاف کرے، یہ 2 نمبر وکیل سرفراز خان میرے حصے میں ہی آنا تھا۔ اللہ معافی، کتنا بے باک ہے یہ۔ ریحام بے اختیار اپنا چہرہ چھپا گئی، پھر اس کی باتیں یاد کر کے افسردہ ہوئی اور آئینے میں خود کو دیکھنے لگی۔ کیا میں بدصورت ہوں؟ وہ احساس کمتری میں جا رہی تھی، حالانکہ اس کا رنگ نہایت خوبصورت تھا، مگر اپنے شریک حیات کی خوبصورتی کے سامنے خود کو کمتر محسوس کرنے لگی۔ ہرگز نہیں، اس 2 نمبر وکیل نے مجھے دیکھا ہی کہاں ہے، میری ادائیں سے پاگل کر دیں گی۔ ایک بار ہاتھ آؤ، تمہارا جینا حرام کر دوں گی۔ تم بھی یاد رکھو گے کہ کس لڑکی سے پالا پڑا ہے۔ وہ دل ہی دل میں مضبوط منصوبہ بنا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنا ارجنٹ کیوں بلایا؟ ارسلان اس وقت شہریار کی کال پر اس کے کلینک آیا تھا۔ شہریار انتہائی پریشان لگ رہا تھا، اتنا غصے میں تھا کہ خود گاڑی چلا کر جانے کے بجائے اسے بلا لیا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ اللہ کی قسم، اگر اسلام میں ایک قتل کی اجازت ہوتی تو میں اپنی ساس کا کر دیتا۔ وہ کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے بولا۔ چل پھر مار دے، قتل کرنے کا طریقہ بہترین ہونا چاہیے۔ ارسلان نے سنجیدگی سے مزاح کیا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، آئی ایم ڈیم سیریس، شہریار نے پریشانی پر بل ڈال کر کہا۔ ویسے اس اولڈ لیڈی نے اب کیا کر دیا؟ ارسلان کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ شہریار نے اس کے سامنے ایک لفافہ رکھ دیا۔ ارسلان نے کھولا تو اس میں خلا کا نوٹس تھا۔ حال دیکھا اس بوڑھی گوری لال لگام کا، نہ جانے کون سا گناہ کیا تھا جو ایسی ساس ملی۔ ارسلان نے کہا، ان کاغذات سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ایک چٹکی کی مار ہے میری۔ کہو تو پلندہ بنا کر بھیج دوں تمہاری خوبصورت بلا، میرا مطلب ہے ساس کو۔ میں تو کہتا ہوں کوئی سیریل کلر مل جائے، سیدھا اوپر پہنچا دیں اسے، شہریار غصے سے بولا۔ اور مجھے رمیشہ پر بھی غصہ ہے، اس نے کیسے ان کاغذات پر دستخط کر دیے؟ شاید زبردستی کروایا ہو۔ تم بھابھی سے بات کر لو، ہو سکتا ہے تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ ارسلان نے سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ اس سے تو بات میں اپنے طریقے سے کروں گا، ساری زندگی دوبارہ سائن کرنے کی ہمت نہیں رہے گی۔ ادھر رمیشہ اپنی ماں کو تسلی دے رہی تھی۔ ماں پلیز زیادہ مت سوچیں، جواب آ جائے گا، آپ آرام کریں۔ وہ ماں کو سلا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ نوٹس ملنے کے بعد شہریار نے کیا کیا ہوگا۔ اس کی خاموشی بھی کسی طوفان سے کم نہیں تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، لائٹ آن کی تو وہیں رک گئی۔ شہریار خان اس کے بستر پر نیم دراز تھا، ہاتھ میں سگریٹ لیے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہاں آؤ میرے پاس، اس نے حکم دیا۔ رمیشہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تم جانتی ہو میں سربراہ ہوں، مزاج کے خلاف بات ہو جائے تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ڈرا کس کو رہے ہو؟ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا کمرہ ہے۔ وہ اچانک اٹھا اور خلا کا نوٹس 2 ٹکڑے کر دیے۔ اتنا منہ کھولے جتنا بعد میں سہ سکو۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ اچھا سوال، ہمارا رشتہ مکمل کرنے کے کیا بول رہے ہیں آپ؟ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ پاگل؟ ہاں پاگل، جب سے تمہارے سائن دیکھے ہیں، اور اب میرے پاگل پن کا علاج صرف یہی ہے کہ تم سے اپنا تعلق مضبوط کر لوں۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر بستر تک لے آیا۔ روکنے کو نہیں کہو گی؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اب آپ رک جائیں گے؟ اس نے سوال کے بدلے سوال کیا۔ ڈر لگ رہا ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، کبھی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ وہ یقین سے بولی۔ تمہارے بارے میں بھی میں یہی سوچتا تھا، لیکن آج خلا کا نوٹس دیکھ کر میرا بھرم ٹوٹ گیا۔ رمیشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اس کی آنکھوں پر لب رکھ دیے۔ شہریار کی آنکھیں بند ہو گئی۔ وہ اس سے عشق کرتا تھا، ایسا عشق کہ جان دے بھی سکتا تھا اور لے بھی سکتا تھا، مگر اسے تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ کوئی بتلائے کیسے بہلاؤں زخمی دل کو، مجبور ہوں میں کتنا سمجھاؤں زخمی دل کو۔
تم بے وفا ہو۔ ہمیشہ اس کی ہونٹوں سے نکلے الفاظ پر ہمیشہ کا دم سا نکل گیا۔ وہ اتنی انجان نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا کہ ہمیشہ کو لگا کہ وہ مر جائے گی۔ جس میں مرتا ہے یہ وہ تو بے وفا ہے، زخم ایسے دی ہے جن کی دوا نہیں۔ وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ ہاں، وہ سر پھرا خان پیچھے ہٹ گیا تھا۔ آگے بڑھ کر اپنی شرٹ اٹھائی اور دروازے کے پاس جا کر رک گیا۔ یہ پہلی اور آخری وارننگ سمجھنا ہمیشہ کہ میں نے تمہیں بخش دیا۔ دوبارہ اگر ان ہاتھوں سے اس طرح کے کسی کاغذ پر دستخط کیے ہوئے تو میں ذرا سا بھی لحاظ نہیں کروں گا، سیدھا اندر گھس جاؤں گا۔ وہ تیز نظر اس پر ڈال کر اپنے اصل بے باک انداز میں بولا اور ہمیشہ کے دل کی دنیا تہ و بالا کر کے۔ وہ جا چکا تھا مگر اسے بے وفا کہہ گیا تھا اور وہ بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ آقا جان، آپ کا جانا ضروری ہے کیا؟ وہ اس کی گود میں سر رکھ کے منمنائی۔ ہاں بیٹا، ضروری ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف، میرے پوتے کو تنگ مت کرنا، وہ بہت شریف بچہ ہے، ان دنوں کے خاص کیس میں الجھا ہوا ہے، وعدہ کرو اسے تنگ نہیں کرو گی۔ وہ ہر ماہ 10 دنوں کے لیے گاؤں کی زمینوں پر جاتے اور ساری رپورٹ لیتے تھے۔ ارسلان اتنا مصروف تھا کہ اسے گاؤں جانے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا، اس لیے سارا بوجھ آغا جان نے ہی اٹھا رکھا تھا۔ توبہ کریں، میں بھلا کیوں اس 2 نمبر وکیل کے منہ لگوں گی؟ میری قسمت خراب نہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ بیٹا ایسا نہیں کہتے، وہ اب تمہارا شوہر ہے، اس کی عزت تم پر لازم ہے۔ میں نہ دیکھوں کہ تم اسے تم کہہ کر بلاؤ، آپ کہا کرو۔ آغا جان کی بات پر وہ منہ بسوڑ گئی۔ اب اس 2 نمبر وکیل کو آپ کیسے کہہ سکتی تھی؟ مگر ابھی اسے آغا جان کے 10 دن جانے کا غم منانا تھا، اسے پھر ان کی گود میں سمٹ گئی۔ شام تک وہ روانہ ہو گئے۔ ریحام نے اپنی چند دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کا پروگرام بنایا اور فون پر ارسلان کو اطلاع دی۔ جواب آیا کہ پہلے ارسلان سے اجازت لے، اگر وہ اجازت دے تو جائے۔ ریحام نے بات کو ہوا میں اڑا دیا اور دوستوں کے ساتھ دریائے کنارے چلی گئی، جہاں فلک اور ندا کے ساتھ خوب انجوائے کیا۔ واپسی پر گاڑی سنسان جگہ پہ خراب ہو گئی۔ تینوں لڑکیاں آدھی رات سنسان سڑک پہ کھڑی تھیں کہ اچانک ریحام کے موبائل پر 2 نمبر وکیل کی کال آنے لگی۔ تینوں گھبرا گئیں۔ کہاں ہو تم؟ آدھی رات ہو رہی ہے اور تم گھر پر نہیں ہو؟ وہ فون پر چلایا۔ آہستہ بات نہیں کر سکتے؟ میرے کان کا پردہ پھاڑنا ہے کیا؟ ریحام نے دان پیستے ہوئے کہا۔ تم گھر پہنچو پھر دیکھنا میں کیا کیا پھاڑتا ہوں۔ اف، کتنا بے شرم خان ہے، 100 نہیں 1000 بے شرم مرے ہوں گے تب یہ 2 نمبر وکیل پیدا ہوا ہوگا۔ ریحام زیر لب بڑبڑائی۔ ہماری گاڑی بند ہو گئی ہے، لوکیشن بھیج رہی ہوں، آ کر لے جائیں۔ اس نے جواب سنے بغیر کال کاٹ دی۔ گاڑی میں بیٹھ کے انہوں نے روت اینڈ ڈائر کھیلنا شروع کر دیا۔ ریحام نے ڈیئر لیا۔ ندا نے کہا وہاں جو درخت نظر آ رہا ہے اس کے پاس جاؤ، پھر 10 قدم آگے جا کر 10 منٹ کھڑی رہو۔ فلک نے منع کیا مگر ریحام نے ہمت کر کے چیلنج قبول کیا۔ دل 120 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ اندھیرے میں اسے خوف محسوس ہوا، جیسے کوئی کان میں سرگوشی کر رہا ہو۔ پسینہ آنا لگا اور وہ چکرا کر زمین پر گر گئی۔ 20 منٹ گزر گئے مگر وہ واپس نہ آئی۔ تبھی ارسلان کی گاڑی وہاں آ کر رکی۔ ریحام کہاں ہے؟ فلک نے درخت کی طرف اشارہ کیا۔ ارسلان فوراً وہاں پہنچا، اسے زمین پر بے ہوش پایا۔ فوراً اسے گاڑی میں لایا اور سیدھا حویلی لے آیا۔ حویلی پہنچ کر اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ آغا جان کا پیغام اسے دیر سے ملا، ورنہ اسے وہ پہلے ہی واپس لے آتا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ کی کش لے رہا تھا کہ ریحام کو ہوش آ گیا۔ خود کو اس کے کمرے میں دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ ارسلان نے سگریٹ پھینکا، اسے جھٹکے سے کھینچ کر بستر پر گرا دیا اور اس پر جھک گیا۔ ریحام خوف سے کانپ گئی۔ وہ اس پر سختی سے جھکا، بغیر کوئی موقع دیے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ وہ اس کی گرفت میں مچلتی رہی، اس کی سختی کے باوجود وہ اسے خود سے لگائے رہا۔
آخر وہ اس سے الگ ہوا، اس کی سانسیں تیز تھیں۔ تم میری عزت ہو، میرے نکاح میں ہو، رات کو سڑکوں پہ آوارہ عورتوں کی طرح گھومتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ ریحام نے آنکھیں بھیج لیں، وہ کانپ رہی تھی۔ پلیز معاف کر دیں، آئندہ کبھی نہیں جاؤں گی، پکا وعدہ، میرا ارادہ چھوڑنے کا نہیں۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ اس نے لائٹ مدھم کی اور اس کے قریب آ گیا۔ پلیز ہاتھ کھول دیں۔ آخر اس نے اس کی کنائیاں آزاد کر دی۔ وہ اسے پیچھے دھکیلنے لگی مگر وہ اسے پھر قریب لے آیا۔ وہ سسک اٹھی۔ رفتہ رفتہ رات گزر گئی اور سرپھیرا خان نے اپنی منوکا کو بیوی بنا کر اپنا حق لے لیا۔ ریحام نے مذمت چھوڑ دی تو اس کی شدت میں کچھ نرمی آ گئی، مگر بعض لمحوں میں وہ پھر جنونی ہو جاتا اور اسے سسکنے پر مجبور کر دیتا۔ ماما پلیز، میں سائن نہیں کروں گی۔ بلقیس بانو پھر خلا کا نوٹس سامنے رکھے اسے مجبور کر رہی تھی۔ سائن کرنے ہوں گے رمیشا، میں تمہیں اس غریب کے ساتھ رخصت نہیں کروں گی جس کے پاس ایک کلینک کے سوا کچھ نہیں۔ رمیشا نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا۔ ماما میرے لیے دولت معنی نہیں رکھتی، آپ جانتی ہیں۔ مانا کہ میں نے اپنی رضا سے یہ نکاح کیا، لیکن آپ کی مرضی بھی تو اس میں شامل تھی۔ ماما پھر آپ کے اعتراضات جاگ اٹھے۔ شہریار ہمارا جتنا امیر نہیں، لیکن ماما مجھے دولت نہیں چاہیے۔ آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ مجھے شہریار ہر طرح سے قبول ہے۔ خبردار جو اس شخص کا نام دوبارہ تمہاری زبان پر آیا۔ رمیشا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ماما وہ میرا شوہر ہے، کوئی غیر نہیں۔ نکاح کے بعد آپ کے کہنے پر رخصتی نہیں ہوئی، میں نے آپ کی بات مان رکھا۔ شہریار کی کوئی بات نہیں مانی، بلکہ اب تک آپ کی ہی بات مانتی آئی ہوں، یہاں تک کہ خلا کے نوٹس پر بھی دستخط کر دیے۔ ماما پلیز اس سے زیادہ ظلم نہ کریں، یہ میری محبت کی توہین ہے۔ وہ اپنی ماں کا ہاتھ تھامے بلک اٹھے۔ محبت سے پیٹ نہیں بھرتا، ایک چھوٹا سا کلینک کھول کر بیٹھا ہے وہ، اور وہاں بھی بہت سے لوگوں کا مفت علاج کرتا ہے۔ کیسے پورے کرے گا تمہارے اخراجات؟ اور پھر وہی پرانی باتیں دہرا رہی تھی۔ ماما وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، آپ جانتی ہیں اسے کتنے بڑے بڑے ہسپتالوں سے آفر آئی ہے، لیکن وہ وہاں نہیں گیا کیونکہ اسے خدمت خلق کرنی ہے، اسے غریبوں کا خیال ہے۔ بس کر دو رومی، اس کی طرفداری میرے سامنے مت کیا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا جب تم اس شخص کے گن گاتی ہو، وہ تمہارے قابل نہیں۔ ماما مجھے لگتا ہے میں اس کے قابل نہیں ہے، لاؤ کر دو سائن۔ وہ ایک بار پھر وہی غلطی دہرانے جا رہی تھی جس پہ پہلے بھی شہریار اسے معاف کر چکا تھا، مگر اب شاید وہ سزا چاہتی تھی۔ ابھی وہ سائن کرتی کہ ملازمہ نے آ کر اطلاع دی کہ باہر کوئی کوریئر والا آیا ہے۔ بلقیس بانو باہر گئیں اور ایک لفافہ لے کر واپس آئیں۔ اسے پڑھتے ہی ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا ہوا ماما، اس میں کیا ہے؟ رمیشا نے کاغذات لے کر خود پڑھنا شروع کیا۔ اس کے سر پہ بھی جیسے بم پھٹ گیا۔ ان کا بنگلہ سرکاری پراپرٹی میں آ رہا تھا، اس لیے انہیں خالی کرانے کا نوٹس ملا تھا۔ صرف یہی نہیں، ان کی کافی زمین بھی سرکاری حدود میں آ رہی تھی جو انہیں چھوڑنی تھی۔ اب کیا ہوگا، کہاں جائیں گے ہم؟ بلقیس بانو کو نئی فکر لاحق ہو گئی۔ رمیشا نے ایڈوکیٹ ارسلان خان کا نام دیکھا تو ٹھٹک گئی، مگر ماں کے سامنے خاموش رہی۔ ریحام کی آنکھ کھلی تو اس کا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ کروٹ لے کے اٹھی تو ارسلان کمرے میں نہیں تھا۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھی، اپنی حالت دیکھی تو وہ ارسلان کی سفید شرٹ پہنے ہوئی تھی۔ رات کے مناظر آنکھوں میں گھوم گئے۔ اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی جسے وہ خود بھی اس کی پناہوں میں آنا چاہتی تھی۔ رخ موڑا تو ایک پرچی دکھائی دی، میرے آنے تک گھر ہی رہنا، بغیر اجازت باہر نکلی تو رات والی ڈوز ڈبل ہو سکتی ہے اور کافی سخت بھی۔ ابھی نرمی کا مظاہرہ کیا ہے، اس لیے اسے نرم ہی رہنے دینا ہے۔ یہ پڑھ کر اس کے کان سرخ ہو گئے۔ وہ فوراً کپڑے لے کر باتھ روم میں چلی گئی۔ تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی بال سکھانے لگی۔ چہرے پہ عجیب سی دلکشی تھی، جیسے اسے پا کر سب کچھ پا لیا ہو۔ جہاں وہ اس سے نفرت کا دعویٰ کرتی تھی، اب اس کے پیار میں ڈوب چکی تھی۔ لیکن پھر منفی خیالات نے سر اٹھایا۔ یہ سب وقتی کشش ہے ریحام، وہ تم جیسی عام شکل و صورت والی لڑکی کو زیادہ دیر برداشت نہیں کرے گا۔
جیسے ہی کوئی گوری خوبصورت لڑکی اسے پسند آئے گی وہ تمہیں ایک طرف کر دے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ورنہ رات کو اس کی آنکھوں میں آنسو نہ ہوتے۔ غصے میں اس نے پاس رکھا پرفیوم آئینے پہ دیے مارا، شیشہ چٹک گیا۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر منہ کے بل گر گئی۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ اپنی اس محبت کا اظہار کرتا، کم از کم ایک پیارا سا جملہ ہی کہہ دیتا۔ اس نے تو بس سزا دی اور اپنا حق لیا، تم اس کے لیے صرف ضرورت ہو۔ ریحام خان اس سے زیادہ کچھ نہیں، وہ بری طرح رو پڑی۔ ادھر ارسلان عدالت میں کیس جیت کر باہر نکلا تو سلیمان بھٹ نے راستہ روکا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرے بھائی کو جیل بھیج کر سکون سے رہ سکو گے؟ وہ میری جان ہے، تم اسے مجھ سے چھینا ہے۔ 7 سال کی سزا ہوئی ہے اور یہ سب تمہاری وجہ سے۔ دیکھنا تم سے تمہاری سب سے پیاری چیز نہ چھینی تو میرا نام بھی سلیمان بھٹ نہیں۔ ارسلان پہلی بار خاموش رہا۔ پیاری چیز، فوراً اسے اپنی بیوی کا خیال آیا۔ اگر میری بیوی کی طرف ایک نظر بھی اٹھائی تو میں تمہاری جان لے لوں گا، وہ دان پیستے ہوئے بولا اور حویلی کی طرف چل دیا۔ وہ ریحام کو کال کر رہا تھا مگر وہ فون نہیں اٹھا رہی تو اسے بے حد فکر ہوئی۔ ریحام تم کہاں ہو؟ حویلی کی لینڈ لائن پہ کال کی، ملازمہ نے اٹھایا۔ ریحام کہاں ہے؟ معلوم نہیں صاحب جی، میں بھی کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ میرے کمرے میں دیکھو۔ وہ غصے میں کال کاٹ گیا۔ ادھر شہریار کے کلینک میں نمیشہ آئی اور لفافہ میز پر پھینکا۔ کیوں بھیجی ہیں یہ کاغذات؟ آپ میری ماما کو مارنا چاہتے ہیں؟ شہریار نے مصنوعی حیرت سے لفافہ کھولا۔ ارے یہ کیا دیکھ رہا ہے؟ مس بلقیس تو سڑک پہ آ گئی۔ ان کا غرور سب ڈھیر ہونے جا رہا ہے۔ زیادہ ڈرامہ نہ کریں، مجھے معلوم ہے اس کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے۔ ماما نے خلا کا نوٹس بھیجا، آپ نے بدلے میں یہ کاغذات بنوا دیے۔ شہریار نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ ان کاغذات کا مجھ سے کیا تعلق؟ میرے ساتھ جھوٹ مت بولیں، اس پہ ارسلان بھائی کا نام ہے اور مجھے یقین ہے یہ سب آپ کے کہنے پر ہوا ہے۔ مان لیا میرے کہنے پر ہوا ہے، ثابت کیسے کرو گی؟ مجھے کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ ہمیں ہمارے گھر سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں مگر میں ایسے نہیں ہونے دوں گی۔ اور ہاں، پہلے خلا کا نوٹس میری مرضی کے بغیر آیا تھا لیکن اب وہ نوٹس میں خود۔ اس کی بات مکمل ہوتی کہ شہریار کے ہاتھ کا کافی کا مگ زور سے ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا غصہ تھا کہ رمیشہ سہم گئی، اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ پاگل ہو گئی ہیں، پورا ہاتھ زخمی کر لیا۔ وہ آگے بڑھی مگر اس نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑا دیا۔ جاؤ یہاں سے، میں نہیں جاؤں گی، دکھائیں مجھے۔ ایک دن آپ اور ماما میری جان لے لیں گے، آپ دونوں کی لڑائی میں پس رہی ہوں۔ اس کی ہاتھ پر پٹی باندھنے لگی۔ تم چاہتی ہو کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں؟ وہ جلتی نگاہوں سے بولا۔ بہت ظالم ہیں آپ۔ ماما ہسپتال میں ہیں، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں۔ شہریار نے ہون بیچے۔ کیا چاہتی ہو؟ آج سب تمہاری مرضی پر چھوڑتا ہوں، جیسا کہو گی ویسا کروں گا۔ میں شاید آپ کو ڈیزرو نہیں کرتی، شاید ہم ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے۔ یہ کہتے ہوئے وہ 100 بار مری تھی۔ ٹھیک ہے، جاؤ یہاں سے، وہ سرد لہجے میں کہہ کر رخ موڑ گیا۔ وہ اس جنگ سے تھک چکا تھا۔ کیسے جیتا جب اس کا محبوب ہی اس کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا؟ جب محبوب آپ کے خلاف کھڑا ہو جائیں تو آپ جیتی ہوئی جنگ بھی ہار جاتے ہیں، اور وہ اس جنگ میں ہار گیا تھا۔ آج شہریار آپ خلا کے کاغذات بھیج دینا، اس پر سائن کر دوں گا۔ وہ بغیر رکے اپنا بٹوا اور موبائل اٹھاتا دروازے کی طرف بھگ گیا، مگر ہمیشہ کو آج پتہ چلا کہ روح کھینچنا کیا ہوتا ہے۔ وہ جا چکا تھا اور ہمیشہ کو لگا کہ وہ کبھی سکون کا سانس نہیں لے پائے گی۔ دل توڑنا ہی تھا تو دل لگایا کیوں؟ نہ عشق نبھانا تھا تو عشق سکھایا کیوں؟ ادھر وہ حویلی میں داخل ہوا تو دیوانوں کی طرح ریحام کو ڈھونڈنے لگا۔ سب ملازموں کو دہرا دیا، گیٹ پہ کھڑے چوکیدار سے 20 بار پوچھ چکا تھا۔ جواب یہی تھا کہ ریحام بی بی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کو مار ڈالے، اسے اس وقت صرف ریحام چاہیے تھی۔ اپنی نظروں کے سامنے دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے میں گیا تو ڈریسنگ ٹیبل کا ٹوٹا ہوا آئینہ دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ یقیناً یہ سب ریحام کا کیا دھرا تھا۔
شاید گزشتہ رات کا غصہ تھا کہ اس نے اجازت کے بغیر اپنا حق لے لیا تھا۔ ریحام وہ اونچی آواز میں پکارا تو پردے کے پیچھے سے وہ نکل کر سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ تو اسے آزما رہی تھی کہ وہ اسے ڈھونڈتا ہے یا نہیں، اسے کتنی پرواہ ہے، صرف جسم کی طلب ہے یا طلب عشق بن چکی ہے۔ اسلان نے آئینے میں اسے دیکھا، فوراً مڑا اور آگے بڑھ کر جھٹکے سے اسے سینے سے لگا دیا، جیسے اس کے پورے وجود میں سکون اتر گیا ہو۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ لمس میں شدید تڑپ تھی۔ کب سے ڈھونڈ رہا ہوں تمہیں، جواب کیوں نہیں دے رہی تھی؟ جان نکال کے رکھ دی تم نے میری۔ اس کا چہرہ چومے جا رہا تھا اور ریحام کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ سچ میں؟ کیا آپ کو مجھ سے محبت کرتی ہیں؟ وہ بچوں کی طرح پوچھ بیٹھی۔ ارسلان حیران رہ گیا۔ اس نے اسے سینے سے لگایا اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے، اسے جتا دیا کہ وہ اس سے کتنا پیار کرتا ہے۔ لگتا ہے رات کو ڈوز کب ملی جو اور پیار مانگ رہی ہو؟ آؤ دیتا ہوں تمہیں پیار۔ وہ اسے باہوں میں بھر کر بستر کی طرف لے گیا۔ رحم سہم گئی۔ نہیں، وہ والا پیار نہیں کہا تھا، دوسرا والا۔ میں آپ جیسی خوبصورت نہیں ہوں نا؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کس نے کہا؟ آئینے نے۔ تب ارسلان کو سمجھ میں آیا کہ آئینہ اس نے توڑا تھا۔ ادھر دیکھو میری طرف، میری آنکھوں میں دیکھو، میرے لیے تم دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو۔ تمہارے حسن کا میں دیوانہ ہوں۔ وہ اس کے قریب آیا۔ میں تمہارے جسم کے ایک ایک حصے میں خود کو رنگ دینا چاہتا ہوں۔ میں نہیں رہنا چاہتا، تم ہو جانا چاہتا ہوں۔ تم میں جو حسن ہے وہ مجھ جیسا بھی نہیں ہے۔ کبھی پچھتائیں گے تو نہیں؟ میں کبھی پچھتانے والا نہیں۔ تم سوچ لو، میری جان لیوا قربتوں سے بھاگو گی تو نہیں؟ اس نے اسے پھر اپنی باہوں میں لے لیا۔ اس کی لمس میں شدت تھی، مگر اس شدت میں محبت بھی شامل تھی۔ ادھر ہمیشہ اپنی ماں کے پاس آئی تو بکھری ہوئی حالت میں تھی۔ کیا ہوا رومی؟ تم ٹھیک ہو؟ ماما، اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ وہ پلک پلک کر رونے لگی۔ کیا بول رہی ہو؟ کس نے؟ ماما، وہ مجھے چھوڑ رہا ہے، آپ کی خواہش پوری کر رہا ہے، ہم جدا ہو رہے ہیں، مجھے سانس نہیں آ رہی۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اسی لمحے شہریار سامنے آ کھڑا ہوا، بازو باندھے پرسکون انداز میں۔ بیٹا، شہریار کہیں نہیں گیا، وہ آج بھی میرے رومی کا ہے۔ رمیشا نے بے یقینی سے دیکھا اور ہاتھ بڑھایا۔ چکر کھا کر گرنے لگی تو شہریار نے فوراً اسے تھام لیا۔ فکر نہ کریں، میں دیکھتا ہوں، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اسے کمرے میں لے آیا، بستر پہ لٹایا۔ پہلی بار یوں قریب آیا تھا، اس کا سر اپنے سینے پہ رکھا اور اس کی سانسوں کو سنبھالا۔ اب مزید دوری وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ صبح خبر ملی کہ سلمان بھٹ کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے۔ ان اللہ و ان اللہ راجعون۔ ارسلان نے موبائل ایک طرف سینے پہ رکھے ہوئے سوئی ریحام کو دیکھا اور زیر لب مسکرایا۔ وہ رات بھر اس کی شدت سہتی رہی تھی۔ فجر کے وقت اس نے اسے سکون دیا تھا۔ 2 دن بعد آغا جان نے آنا تھا۔ اس نے ولیمے کا ارادہ کیا۔ دونوں جنازہ پڑھ کر باہر نکلے۔ میں سوچ رہا ہوں آغا جان آ جائیں تو گرینڈ ریسیپشن دے دوں۔ میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ شہریار کی بات پر ارسلان نے حیرت سے دیکھا۔ مطلب تمہاری ساس مان گئی؟ شہریار کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ دونوں کی زندگیاں سیدھی راہ پر آ کر خوبصورت ہو گئی تھیں۔